اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی ماہ رمضان المبارک میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے، اور اسی مناسبت سے آج چند باتیں کر دیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے عورتوں میں سب سے پہلے عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی ان عورتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے مالی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کی مال و دولت بہت زیادہ دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت خوف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدن پر کپکپی سی طاری تھی۔ جب آپ اپنے گھر کی طرف تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ دیکھ کر آپ کو تسلیہ دینے لگا اور فرمانے لگا کہ میرے اللہ آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کی یہ محنت کو ضائع نہیں کرے گا، اور آپ تو مسکینوں کے ساتھ مدد کرنے والے ہیں، آپ تو صادق ہے، آپ تو امین ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیہ دینے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو خوش کر دیا۔ ایک مثال شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے، اس لیے ایک مثال شریک حیات وہ ہو کہ جو اپنی شوہر کی ہر ادا سے واقف ہو اور اس کی اچائیوں کو اس کے سامنے پیش کر زندگی کا سفر اچھی طریقے سے گزر سکے۔ تو ایک خوبصورت سیرت کا مالک، ایک خوبصورت سیرت کا مالکہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ملنے کے بعد کتنی ہی مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں، مصائب اور کتنے ہی نامناسب حالات آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان سے پریشان نہیں ہوئے اور دین حق کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور پیغام حق کو سنانے کے لیے آپ کبھی بھی اس پیغام حق کو سنانے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ دو جگہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے، پریشانی کا سامنا ہوا اس کو۔ وہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کا انتقال ہوا، ابو طالب جنہوں نے آپ کے سر پر دست شفقت رکھا اور آپ کے ساتھ ہر قسم کی خیرخواہی کی اور تا مرگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھائی کرنے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا۔ اور ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد، چونکہ ان کے انتقال یکے بعد دیگرے ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن کے نام سے یاد کریں۔ عام الحزن یعنی غم کا سال، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا ابو طالب چلے گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عام الحزن کے نام سے یاد کرنے لگے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد بہت زیادہ غمزدہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہیلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سامان بھیج دیا کرتے، جب گھر میں کوئی چیز پکتی یا کوئی ایسی ضروریات کی چیز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھیج دیتے۔ خیر، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کی وہ لمحات دیکھے کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے ہوئے مشکلات کا انہوں نے مقابلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے ہی آلات آئے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینا نہیں چھوڑا۔ جب سب جھٹلا رہے تھے،
تو اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون تھی جو تصدیق کر رہی تھی۔ جس وقت سب انکار کر رہے تھے تو ایک خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کہ جو اقرار کر رہی تھی۔ جب سب دل کو توڑ رہے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھی جو دل کو جوڑ رہے تھے۔ خیر، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو گزارے اور تامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر اپنی خوشی قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چاہت پہ اپنی چاہت کو قربان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر مکمل کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوئے، دنیا سے تشریف لے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ بہت غم طاری ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن کہنے لگے، یعنی غم کا سال۔ پھر ایک بہت بڑی غمخوار مخلوق کی خدمت گار، ایک نیک سیرت اور صورت کی مالکہ، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کی ہر موڑ پر ساتھ دینے والی، گویا کہ ایک انسانی صفت میں فرشتہ تھی۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال چونکہ اس مہینے میں ہوا، اسی حوالے سے آج کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی۔ حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو آپ پڑھ لیجئے۔ آپ کی زندگی میں آپ کو آج کے دور میں اہل مغرب نے جس طرح خواتین پر محنت کی، ان کو مغرب کی ذہن کی طرف، مغربی ذہنیت کی طرف ان کی ذہنوں کو منتقل کرنے کی ناکام کوشش کی، وہاں ایک نیک سیرت خاتون کی سیرت کو آپ پڑھ لیجئے، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام میں کس قدر عزت ہے اور کس قدر عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، اور کتنے ہی خواتین ہیں جنہوں نے تاریخ میں اپنی دینداری میں، اپنی خدمتگاری میں اور غمخواری میں اپنا نام قائم کی، اور آج تک لوگ اس کو فخر سے یاد کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔